آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ بسم اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی السیدۃ الطیبہ الطاہرہ الزکیہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ الفاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے مالک کون و مکان بطفیل شہزادی کون و مکان، اس عبادت کو بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا مالک آج کی اس محفل میں موجود تمام حاضرین اور سامعین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شہزادی کونین اس عبادت کا ہمیں بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ ہمارا شمار سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں سے فرمائے۔ آخری سانس تک جناب سیدہ کے ساتھ مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سلسلہ گفتگو اس پاک، اس باعزت شہزادی کے نام کے ساتھ مخصوص ہے کہ جن کے بارے میں کوئی زبان انسانیت میں ہو اور وہ انسانی زبان ہو کہ یہ سمجھے کہ میں سیدہ کی مدح کر سکوں تو یہ قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بی بی کی مکمل تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان ہو اور وہ کہے کہ میں اس شہزادی کی مکمل تعریف و توصیف بیان کر سکوں۔ میں نے آپ کے سامنے واضح طور پہ کل بیان کیا تھا کہ اللہ کے قرآن میں واللیل اذا یغشا، جس کا ترجمہ یہ کہا گیا کہ مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جائے، جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیل سے مراد جناب سیدہ ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدہ کی قسم جب وہ اپنے دامن عصمت میں ان کو لے لے۔ صاحبان عقل، خداوند متعال یہ ارادہ رکھتا ہے، اس نے حدیث قدسی میں کہا کہ میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس نے اپنی پہچان کے لیے مختلف دور میں انبیاء کو زمین میں اتارا۔ ہر دور کے نبی نے زمین پہ آ کے اللہ کی پہچان کروائی، اس نے دنیا کو بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ خدا کو لوگ جانتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی زندہ کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، انہیں یہ خبر تھی کہ کوئی ایسا ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ کوئی پتھر کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی پہاڑ کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی سورج کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا۔ تو خدا نے چاہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پہچان ہو جائے، تو اس نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے ایک نور کے حصے کو جدا کیا اور فرمایا کہ اے میرا حبیب، تو نے زمین پہ جا کے میری پہچان کروانی۔ اس کا مطلب ہے کہ خلقت محمد میں جو ایک خاص مقصد ہے، وہ مقصد ہے
मारफत परवरदिगार, यानी कि रसूल जमीन पे मबूस किए गए और खालिस्तन ये मकसद है कि वो अल्लाह की पहचान करवाएं, वो दुनिया को बताएं कि अल्लाह है। तो इसका मतलब है कि रसूल ने पहचान करवाई है अल्लाह की, रसूल के जिम्मे है कि वो अल्लाह की पहचान करवाए। तो आइए एक लम्हे के लिए पहले ही मरहले पे ये बात तय करें कि रसूल ने तो अल्लाह की पहचान करवाई है। इस रसूल की पहचान किसके जरिए से हुई है? इस रसूल की पहचान करवाने वाला कौन है? किसने इस रसूल की पहचान करवाई है? रसूल ने तो अल्लाह की पहचान करवा दी, तो उसने जमीन पे आके बता दिया कि कोई अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की पहचान रसूल से हुई। तो रसूल की पहचान किससे हुई? मुझे ये कहीं से मिल ना रहा था, लेकिन हदीस किसा में ये जुमला आ गया। जब फरिश्तों ने पूछा वो मन तहतल किसा, ये चादर के नीचे कौन है, तो खुदा ने रसूल का के पहचान नहीं करवाई। खुदा ने कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये सैयदा है और सैयदा के बाप हैं, ये सैयदा के बाप हैं, ये सैयदा के बाप हैं। मेरे मालिक रसूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता है? तारुफ तो नबी के जरिए से भी करवाया जा सकता था। आप कह देते कि ये मेरा नबी है और मेरे नबी की बेटी है। फरमाया मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ अल्लाह की पहचान नबी ने करवाई है और नबी की पहचान ज़हरा ने करवाई। क्या बात है जी, बेशक। नारायण खुदा ने आवाज का बुलंद सवाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो अब एक बड़ा मारिफत वाला नुक्ता मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि अल्लाह कदीम है। अल्लाह कब से है ये किसी को नहीं पता। वो खुदा एक है और अमीर अल मोमिनीन ने कूफा के मिंबर पे तौहीद की सिफ्त बयान करते हुए कहा कि वो एक है जो गिनती वाला एक नहीं, वो है जिससे गिनती शुरू नहीं हुई। सामने बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि मालिक फिर वो एक कौन है जहां से इब्तदा है? इमाम ने अपने सीना की तरफ हाथ करके कहा हम वो एक हैं। अगला जुमला इंतहाई खूबसूरत है, अगर आपके अज़हान कबूल फरमाएं। मासूम ने फरमाया कि उसके यहाँ वहदत है, कसरत नहीं। हम वो हैं कि हमारे यहाँ वहदत भी है और कसरत भी है। क्या बात है। वो एक है जो दो में नहीं आ सकता। फिर लफ्ज़ समझिएगा। मासूम ने फरमाया, मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि वो अल्लाह वो एक है जिसका दूसरा कोई नहीं, वो यकता है, उसका दूसरा कोई नहीं, वो सिर्फ वहदत में है। हम वहदत में भी हैं, हम कसरत में भी हैं। सामने बैठे शख्स ने कहा मौला वहदत में कैसे होते तो कसरत में कैसे होते? फरमाया हम वहदत में हो तो मोहम्मद होते हैं, हम कसरत में हो तो 14 होते हैं। हमारे यहाँ वहदत है और कसरत भी है, हम वाहिद भी हैं। ये आहद नहीं, आहद अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, आहद वो एक जिसका दूसरा कोई ना हो। अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली वाहिद नूर है। ये वो एक है जिसके दो हैं। मासूम ने फरमाया कि अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि वो अल्लाह वहदत में है, हम वहदत में भी हैं, हम कसरत में भी हैं, हम एक भी होते हैं, हम कई भी होते हैं, हम मोहम्मद में भी होते हैं, हम आले मोहम्मद में भी होते हैं, हम मोहम्मद भी हैं और हम 14 भी हैं। और इसकी तशरीह मेरे 5वें शहंशाह ने की जब मासूम से पूछा गया कि आपकी वहदत को कसरत में कैसे तब्दील किया जाता है, तो इमाम ने फरमाया मेरी दादी फातिमा वो है जो हमारी वहदत को हमारी कसरत में तब्दील कर देती है। जो मोहम्मद को आल करने का हुनर जानती हो उस राज को बतूल कहते। कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं वो अल्लाह को पहचानती हैं, तो उस पहचान का राज ये है कि उस अल्लाह ने तो सामने आके किसी मखलूक को अपना तारुफ नहीं करवाया। इसका मतलब है कि अल्लाह की असल पहचान मारफत मोहम्मद आले मोहम्मद। कल से हमारी गुफ्तगू शुरू हो चुकी कि पंचतने पाक चादर के नीचे इकट्ठे हो गए। मौला अमीर अल मोमिनीन आ गए, शहजादा सब्ज़े कबा आ गए और करीम करबला शहनशाह आ गए। जब ये चादर के नीचे इकट्ठे हो गए तो अब हदीसे किस्सा आगे चली कि रिसालत माब ने चादर के
दोनों कोनों को थामा और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती, ए मेरे अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अब अहले बैत का तर्जमा जो अब किया जाता है कि अहले बैत कहते हैं वो जो घर में रहते हैं, चादर घर के अंदर है, लेकिन रसूल ने चार दीवारी के अंदर वालों को अहले बैत नहीं कहा। रसूल ने फरमाया जो मेरी इस चादर के नीचे हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउला अहले बैती, ये जो चादर के नीचे है ये अहले बैत है। जो घर के अंदर है ये अहले बैत नहीं है, जो चादर के नीचे है ये अहले बैत है। अब ये बात मैं एक मिसाल के साथ, एक तारीखी मिसाल के साथ समझाऊंगा कि आज भी आप देखते हैं कि खाना काबा के ऊपर एक काली चादर है, एक स्याह गिलाफ है। पूछिएगा जरा उलमा से इस काले गिलाफ की तारीख क्या है। वो कहते हैं कि जब हजरत इब्राहिम के दौर में लोग अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए आते थे तो उस दौर के बुत परस्तों ने, उस दौर के मुशरिकों ने खाना काबा के मुकाबले पे एक घर बना दिया था और लोगों को दरवाजे पे खड़े होके उसकी तरफ मतवज्जे करते थे कि असल अल्लाह का घर इब्राहिम वाला नहीं वो वाला है, यानी कि खाना काबा के मुकाबले पे एक और अल्लाह का घर बना दिया और लोगों को उधर भेजना शुरू कर दिया कि वो अल्लाह का घर है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा मेरे मालिक ये तो लोगों को एक दूसरे घर की तरफ भेज रहे हैं, आवाज आई हाजरा के सर की चादर लो और इस घर के ऊपर डाल दो और एक ऐलान कर दो, जिस घर पे चादर है वो अल्लाह का घर है, जिस घर में चादर है वो अल्लाह का घर है, जो बाहर है वो झूठ है, जो बाहर है वो बातिल है, जिसके पे ऊपर चादर है वो अहले बैत है। इसलिए तो रसूल ने चादर के नीचे अहले बैत को लेके लोगों के सामने कह दिया कि बैत का तारुफ भी चादर की वजह से हुआ था, अहले बैत का तारुफ भी चादर की वजह से हुआ था। इब्राहिम ने कहा था जिस घर पे चादर है वो अल्लाह का घर है, जिस घर पे चादर है वो अल्लाह का घर है। मुस्तफा ने पंचतर के ऊपर चादर डाल के कहा जिन पे चादर है वो अहले बैत है, जो बाहर है वो हरम तो हो सकता है लेकिन अहले बैत नहीं हो सकते। अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती खासती व हामती लहमुहुम लहमी दम्मुहुम दम्मी युलिमुनी व युलिमुहुम यहज़ुनुनी व यहज़ुनुहुम अना हरबुन लिमन हरबहुम व सिल्मुन लिमन सलमहुम व अदुव्वुन लिमन आदाहुम व मुहिब्बुन लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम। मेरे अल्लाह ये है मेरी अहले बैत। अब अहले बैत का तारुफ हो गया कि अहले बैत नबी के घर में रहने की वजह से नहीं होते, चादर के नीचे आने की वजह से होते। हदीस के साथ अगले जुमले का राज सुनिएगा, वह खासा थी ये मेरे खास हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि आपने अपने आपके घर में कोई एक तकरीब थी तो आपने किसको बुलाया, तो कहते थी कि आम लोगों के लिए नहीं था, हमने कुछ खास को बुलाया था। होते हैं जो बिल्कुल करीब होते। अब नबी ने अहले बैत के साथ एक लफ्ज खासती का इजाफा कर दिया। नबी जानते थे रिसालत की निगाहें हाल के आईने में मुस्तकबिल के गंदे मौरखीन को देख रही थी। नबी समझते थे कि कल को लोगों ने अहले बैत में और को भी शामिल करने। रसूल ने अहले बैत के साथ खासती कह दिया, ये मेरे अहले बैत भी हैं और मेरे खास भी हैं। और खास इसलिए हैं हामती, ये मेरे हमायती हैं, इन्होंने मेरी हमायत की है। लहमुहुम लहमी दम्मुहुम दम्मी, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। एक लम्हे के लिए अपने जहन को मेरी तरफ मतवज्जे कीजिएगा और जुमला सुनिएगा। रिसालत माब ने फरमाया इनका खून मेरा खून है, ये नहीं कहा कि मेरा खून इनका खून है। क्या बात, क्या बात। फिर समाप्त फरमाइएगा, रिसालत माब ने यह नहीं फरमाया कि मेरा गोश्त इनका गोश्त, रसूल ने यह नहीं कहा कि मेरा खून इनका खून। रिसालत माब ने फरमाया इनका खून मेरा खून है। या रसूल अल्लाह, नबी भी आप हैं, पहले भी आप आए, बड़े भी आप हैं, आप ये कह देते कि मेरा खून इनका खून है, आपने ये क्यों कहा कि इनका खून मेरा खून है? तो मेरा ख्याल है कि मैं अक्सर ये लफ्ज कहा करता हूं कि इस हदीस को, इस बात को समझने के लिए एक मिसाल देनी पड़ेगी कि रसूल ने फरमाया मेरा खून इनका खून नहीं, इनका खून मेरा खून। अब इसमें से लफ्ज खून निकालेंगे तो बात खुल के सामने आ जाएगी और राज खुल के सामने आ जाएगा। रसूल ने कहा मेरा इनका नहीं, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं कहा, इनका मेरा, मेरा इनका नहीं, इनका मेरा। क्योंकि नबी जानते थे
کہ میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا۔ لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون۔ یہاں تک ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ سرکار صادق العطرت شہنشاہ اپنے دور میں مولا گھر سے نکلے تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا جو امام کی شاگردی کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور امام سے مقابلہ بھی کرتا تھا، اور اس نے امام کے مقابلے میں اپنی فقہ بھی بنائی تھی، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ شاگرد بھی امام کا تھا، دعویٰ بھی امام کے مقابلے میں کرتا تھا۔ میں نام نہیں لوں گا، میں ایک اشارہ دوں گا تو آپ مہذب اور سمجھنے والے لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے۔ امام نے اسے آواز دے گا، ابو میرے قریب آ۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا، اور اس نے آتے ہی امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس نے آتے ہی عصا کو چوما۔ امام نے فرمایا اس عصا کو کیوں چوما؟ کہنے لگا اس لیے کہ یہ رسول والا عصا ہے، تو میں نے نسبت رسول کی وجہ سے اسے چوما۔ امام مسکرا کے کہتے حد ہو گئی تیری عقل کی، تو نے رسول کا عصا کا احترام کیا۔ امام نے اپنی آستین کو الٹ کے کہا یہ جسم بھی محمد کا ہے، یہ خون بھی محمد کا ہے، یہ بدن بھی مصطفیٰ کا ہے، یہ لہو بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ جب کوفے کے منبر پہ امیر المومنین مسلسل خطبات ارشاد فرما رہے تھے اور انسان کو زمین کے نیچے بسنے والی مخلوقات اور آسمان کے اوپر رہنے والی خبروں کو مولا امیر المومنین رقم کر رہے تھے، تو ایک یہودی شخص آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ نبی کا نہیں پڑھتا تھا۔ اس نے آ کے کہا، تو اس نے کہا اے علی ابن ابی طالب، آپ اتنی جلدی سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، مجھے بتائیں آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟ اب مولا امیر المومنین نے اپنی امامت، اپنی ولایت، اپنے اختیار کا تعارف نہیں کروایا۔ امام امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہا ھذا صفۃ العلم ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے پاس علم کی صفت ہے یہ رسول کا لعاب ہے، یہ لعاب چوسنا ہے، یہ میں نے نبی کی زبان چوسی ہوئی ہے۔ اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا جس کی زبان چوسنے سے آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے تو وہ نبی کتنا بڑا عالم ہوگا؟ یہ کہہ کے اس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، نبی کو نہ دیکھے ہوئے بھی نبی کے علم کا قائل ہو گیا۔ وہ باہر نکلا، یا چند منافق اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اچھا اے علی آج آپ نے اس یہودی کو جواب دے کے ہماری ایک مشکل کو آسان کر دیا، آپ نے بتایا کہ یہ رسول کے لعاب چوسنے کی وجہ سے ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا اپنا ذاتی علم ہے، تو ہمیں تو آج پتہ چلا یہ تو نبی کی زبان چوسنے کی وجہ سے ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اسکت فخرت، چپ اور نکل یہاں سے، ابھی لعاب پیغمبر بولا ہے، لہو پیغمبر نہیں بولا۔ اب ایک بات، کیونکہ آپ صاحبان نے معرفت ہے تو آپ کے لیے جملہ کہنا لاؤں کہ آج جتنے بھی علوم ہیں ان تمام کا منبع و مرکز امیر المومنین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ نبی کے لعاب کے صدقے سے ہیں، اور قائم کے دور میں آگے یہ سارے علم بند کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ تب لعاب پیغمبر نہیں بولے گا، تب لہو پیغمبر بولے گا۔ لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمونی ما صلی اللہ علیہ وسلم یعلمونی ما یعلمہم یحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم۔ میرے مالک یہ ہیں میری اہل بیت، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے حمایتی ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ میرے اللہ میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑیں گے، میں ان سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کریں گے، میں ہر اس کو دوست رکھوں گا جو ان کو دوست رکھے، میں اس سے دشمنی کروں گا جس سے یہ دشمنی کریں۔ انا حرب لمن حربہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم۔ اگلا لفظ حدیث قصہ کا رازوں کے انبار لگا گیا۔ رسالت امام نے فرمایا اس لیے میں یہ سب کچھ کروں گا، یہ سب کچھ میں کس لیے کر رہا ہوں؟ محبت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، نہ محبت نہ رشتہ داری کی وجہ سے۔ رسالت امام نے وجہ بتا دی، محب لمن حبہم انہم منی وانا منہم، اس لیے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں۔ یہ کہنے کے بعد رسالت امام خاموش ہوئے۔ اب توحید کو جلال آ گیا،
توحید نے کہا اچھا تیرے پاس بدن تھا، تیرے پاس جسم تھا، تو تو نے یہ کہہ دیا کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا بدن میرا بدن، ان کے دوست میرے دوست، ان کے دشمن میرے دشمن۔ تو مصطفیٰ میرے پاس بدن نہیں، جسم ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا کہ میرا خون ان کا خون۔ تو خدا نے کہا پھر میں بھی قصیدے کی انتہا کرنے لگا ہوں۔ اب اللہ نے بھی قصیدے کی انتہا کر دی۔ خدا نے کہا پھر سن، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، پورا قرآن بائے بسم اللہ سے اٹھا کے والناس تک آ جائیے۔ اللہ نے جب بھی قسم کھائی ہے چیزوں کی کھائی ہے۔ خدا نے کبھی سورج کی قسم، کبھی چاند کی قسم، کبھی رات کی قسم، کبھی دن کی قسم، یہ جتنی قسمیں ترجمہ لکھنے والوں نے لکھی ہیں، خدا نے ہمیشہ مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ پہلی بار پنجتن پاک کے لیے حدیث کے حساب میں خدا نے اپنی قسم کھائی، وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری جلال کی قسم۔ اور اگر اس راز کو بھی پانا چاہتے ہیں تو معصوم سے پوچھا گیا اللہ کی عزت کون ہے؟ فرمایا اللہ کی عزت سے مراد فاطمہ ہے، اللہ کی عزت سے مراد سیدہ ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا اللہ کا جلال کون ہے؟ فرمایا جلال سے مراد علی ہے۔ تو اب وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي کا راز سنیے گا۔ خدا نے کہا مجھے زہرا کی قسم، مجھے علی کی قسم، مجھے فاطمہ کی قسم، مجھے علی کی قسم۔ اتنی بڑی قسمیں کھانے کے بعد خدا نے کیا کہا؟ انی خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا شمسا مضیہ، تو نے کہا ہے کہ ان کا جسم میرا جسم، ان کا خون میرا خون۔ سن، میں زمین نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں آسمان نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، میں سورج کو روشنی نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتے، میں چاند کو چمک نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتے، میں ستاروں کو دمک نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتے، میں دریاؤں کو روانی نہ دیتا اگر یہ نہ ہوتے۔ یہ کائنات میں اگر سب کچھ ہے تو ان کی وجہ سے، یہ زمین بچھی ہوئی ہے تو ان کی وجہ سے، یہ آسمان ستون قائم ہے تو ان کی وجہ سے، یہ سورج اپنے وقت پہ گھوم رہا ہے تو ان کی وجہ سے، یہ چاند زمین پہ چاندنی بھیج رہا ہے تو ان کی وجہ سے، یہ تارے چمکا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے، یہ کلیاں چٹک رہی ہیں تو ان کی وجہ سے، یہ پھول مہک رہے ہیں تو ان کی وجہ سے۔ خدا نے حدیث کشا میں قسم کھا کے کہا ہے کہ کائنات کے ہر ذرے کو وجود میں نے ان کی وجہ سے دیا ہے، یہ ہیں تو ان کی وجہ سے کائنات میں وجود ہے۔ تو میرے مالک اگر یہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، آسمان اتار کیوں نہیں گیا، سورج کو بجھا کیوں نہیں دیا گیا؟ آواز آئی گستاخ نہ بن، یہ تھے نہیں یہ ہیں۔ یہ میں نے زمین بنائی تو ان کی وجہ سے، یہ آسمان بنایا تو ان کی وجہ سے، یہ سورج چاند روشنی سب کچھ ان کی وجہ سے۔ اب زمین پہ مصطفیٰ نے قصیدہ پڑھ دیا، عرش پہ توحید نے قصیدہ پڑھ دیا۔ تو رسالت مآب نے کہا اچھا محبت تو بھی ان سے کرتا ہے، محبت میں بھی ان سے کرتا ہوں، تو نے رب ہو کے قسم کھا دی کہ کائنات کی ہر چیز ان کی وجہ سے، میں نے بتا دیا کہ میں ہوں تو ان کی وجہ سے۔ پھر ایک کام کرتے ہیں، پھر ان کی محبت کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کیسے تقسیم کرے گا؟ فرمایا دعا میں کرتا ہوں، وعدہ تو کر لے۔ کون سی دعا اور کون سا وعدہ؟ فرمایا اللہم وعلی من وعلہم وعاد من عادہم، اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، تو بھی اس سے دشمنی کرنا جن سے یہ دشمنی کرے۔ بے شک بے شک۔ اب لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ چند شخصیات کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے جی اس لیے کہ وہ تو باعزت ہیں۔ تو میری جان، ہم سے صحابہ کی عزت منوانے سے پہلے یہ کہو کہ ان کو عزت دینے کے بعد آپ ٹائٹل کیا دیتے ہیں؟ رضی اللہ، کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے۔ تو آپ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے۔ حدیث کی سامنے محمد نے وعدہ کیا ہے اللہ اس سے محبت کرے گا جن سے یہ محبت کریں گے۔ اللہم وعلی من وعدہم، اس سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ تو اب پتہ چلا رضی اللہ سجدے کرنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بطول کو راضی کرنے کی وجہ سے ہوتا۔ اب یہاں پہ جو نبی نے دعا کی ہے، یہ دعا مذہب جعفریہ کا عقیدہ ہے، محبت کرنا اور دشمنی کرنا۔ محبت کو تولا کہتے ہیں اور دشمنی کو تبرہ کہتے ہیں۔
یہ تولا اور تبرہ، ان پہ محبت کرنا اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعوں کا بنایا ہوا قانون نہیں، اللہ اور محمد کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ کیا بات ہے خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے مصطفیٰ کے ساتھ، رسول نے کہا ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ تو اب ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ ہم نے کسے مانا ہے، ہمیں یہ بتاؤ ان سے محبت کس نے کی تھی اور ان سے دشمنی کس نے کی تھی۔ ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا شیعہ نظریات میں شامل نہیں، شیعہ اعتقادات میں شامل ہے۔ کیا بات ہے۔ ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا وہ شیعہ نظریات نہیں، شیعہ عقائد ہے۔ نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، عقائد تبدیل نہیں ہوتے۔ آج کسی بھی عالم دین کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو کہ مذہب جعفریہ سے اگر تجھ میں اتنی پاور، اتنی طاقت ہے تو کسی فتوے کے ذریعے مذہب جعفریہ سے تبرہ نکال کے دکھا۔ تبرہ نکالے گا تو پورے مذہب کی چھت زمین پہ گر جائے گی، کیونکہ اسلام کی ابتدا تبرے سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ۔ انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں۔ دشمنوں سے نفرت پہلے ہے، محبت بعد میں۔ اگر تبرہ کی فضیلت انشاءاللہ کل کی اختتامی مجلس میں تولا اور تبرہ پہ گفتگو کریں گے۔ ذرا تبرہ کی فضیلت آج اس حد تک سن لیجئے گا کہ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ مولا تبرہ کی فضیلت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو ایک دفعہ دن میں ہماری دادی بطول کے دشمن پہ لعنت کرے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اگر یہ آج گناہ کرے بھی تو لکھنا نہ۔ دشمنوں نے اہل بیت پر لعنت۔ کیا کہنے۔ ان کے دوستوں سے محبت کرو، ان کے دشمنوں پہ تبرہ کرو۔ رسالت امام نے کہا یہ ہیں میری اہل بیت، یہ میرے خاص ہیں، یہ میری حمایت کرنے والے ہیں، میرے اللہ ان سے محبت کرنا جو ان سے محبت کرے، اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت اور دشمنی کا معیار آل محمد کی محبت اور آل محمد سے دشمنی۔ جس نے رسول سے محبت کی اور بس رسول سے محبت کرنے کے بعد وہ سمجھے کہ اللہ راضی ہو گیا تو آؤ پہلے رسول سے پوچھے کہ یا رسول اللہ تیری محبت کا معیار کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ پہلے بطول کو راضی کیا جائے، سیدہ کی خوشنودی شامل ہو جائے تو سمجھو کہ رضائے مصطفیٰ شامل ہو، رضائے مصطفیٰ شامل ہو جائے تو سمجھو کہ رضائے پروردگار شامل ہو۔ کون شہزادی جو لیلۃ القدر کی تفسیر ہے، جو سورہ کوثر کی تفسیر۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا قرآن میں مریم کا ذکر ہے، آپ کی دادی بطول کا ذکر کیوں نہیں؟ امام نے اتنا خوبصورت جواب دیا، امام نے فرمایا تو نہیں جانتا کہ بادشاہ درباروں میں کنیزوں کا نام لیتے ہیں، عزتوں کا نام نہیں لیتے۔ کیا بات ہے، بہت۔ مریم کنیز پروردگار ہے، میری ماں فاطمہ عزت پروردگار، اور صرف عزت پروردگار نہیں، حجاب پروردگار۔ صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سیدہ کے حوالے سے ایک بڑا لطیف سا معرفت کا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نبی شہنشاہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ آپ کی دادی بطول کیا ہے؟ امام نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میری دادی بطول کیا ہے؟ اسلی اسلم السلام علی عبد الصمد، میری دادی بطول وہ ہے جس پہ میں ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں، مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کیا کہنے۔ اب یہ بڑے راز والا خطبہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کریں گا۔ امام نے فرمایا سلام علی عبد الصمد، امام کا فرمان ہے، امام کا فرمان، کسی مولوی کا نہیں، امام کا فرمان۔ اب جس کو اعتراض ہوگا وہ امام کے فرمان پہ اعتراض کر کے دائرہ اسلام سے باہر جائے۔ امام نے فرمایا سلام علی عبد الصمد، میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے۔
سبحان اللہ جی بھائی سلامت میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے سانے اپنے خالق کو سلام. امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میری دادی کسی خاتون کا نام ہے؟ میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے. اگلی سطر امام کی نہ ہو میں مجرم. امام فرماتے میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے. طاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی. یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے تھے. وہ شخص پریشان ہوا کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا یہ بڑے مخصوص احباب میں پڑھے جانے والا خطبہ ہے اور بغیر کسی سوچ کے میری زبان سے جاری ہو گیا. اس نے کہا مولا قرآن 2 آئے تھے. امام نے فرمایا پہلا قرآن وہ تھا جو آیت بن کے میرے نانا محمد پہ یہاں نازل ہوا. تو اس نے کہا مولا دوسرا قرآن کون سا ہے؟ فرمایا دوسرا قرآن میری دادی فاطمہ ہے جسے لینے کے لیے میرے نانا کو یہاں سے وہاں جانا پڑا. چلے جتنی محبت کے ساتھ آپ نے یہ راز وصول کیا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ کا حق بنتا ہے. آپ نے اتنی محبت سے یہ راز وصول کیا ہے تو دوسرا راز بھی آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں. اگر پہلے قرآن کی بات کریں تو قرآن سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو قرآن جو یہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے یہ رسالت مآب نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ کہاں نازل ہوا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا. ہم نے قرآن نبی کے دل پہ اتارا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نبی کے دل پہ اتارا. صحیح بخاری میں حدیث لکھی ہے کہ رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. خدا کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو دل پہ اتارا. رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا دل فاطمہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن زہرا پہ آیا کیونکہ رسول نے فرمایا فاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے. اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو فاطمہ پہ نازل کیا. اب آپ بیٹھے دور ہیں، میری نظروں کے سامنے سکرین کے سامنے ہیں، لیکن اگلا راز میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں. اگر قرآن فاطمہ پہ نازل ہوا تو پھر اب نبی کی حدیث آپ کو سمجھ آنی چاہیے القرآن مع علی و علی مع القرآن. اس سے پہلے کتنی دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے جبکہ علی خود قرآن ہے، امیر المومنین خود قرآن ہے. تو رسالت مآب نے یہ کیوں کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے؟ ماں القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ. یہ ساتھ والا لفظ کیوں آیا؟ جب سیدہ کا عقد علی سے ہو گیا پھر نبی نے کہا القرآن مع علی و علی مع القرآن. معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 قرآن بھیجے، پہلا قرآن جو آیتیں بن کے یہاں آیا، اور دوسرا قرآن وہ جسے لینے کے لیے میرے نانا مصطفیٰ کو عرش پہ جانا پڑا. پہلا قرآن آیتوں کی صورت میں یہاں آیا. مجھے کسی کتاب سے نہیں ملا کہ نبی قرآن لینے کے لیے کہیں گئے. قرآن نبی کے پیچھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے آیت مسجد میں آتی تھی، نبی میدان میں ہوتے تھے آیت میدان میں آتی تھی، نبی گھر میں ہوتے تھے آیت گھر میں آتی تھی. آیت نبی کو ڈھونڈتی تھی، نبی آیت کو نہیں ڈھونڈتی تھی. لیکن جب معراج پہ گئے تو سیدہ والا قرآن لینے کے لیے گئے. جب امام نے کہا کہ نزل القرآنین علی جدنا، میرے نانا محمد پہ 2 قرآن نازل ہوئے، تو سامنے بیٹھا ہوا شخص پریشان ہوا. اس نے کہا مولا 2 قرآن آئے؟ امام فرمایا تو 2 سن کے پریشان ہو گیا، 5 قرآن آئے تھے. اس نے کہا مولا میں نے تو ساری زندگی اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھا ہوں اور آپ کی صحبت میں زندگی گزاری ہے، تو میں نے تو یہی سنا ہے کہ ہر دور کے امام نے فرمایا تھا کہ قرآن 1 آیا تھا. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا 2 آئے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن 5 آئے. امام نے فرمایا بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے و ناس تک جا،
قرآن میں قرآن ہی کو قرآن حکیم کہا گیا، قرآن میں قرآن کو قرآن کریم کہا گیا، قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مبارک کہا گیا، قرآن ہی میں قرآن کو قرآن مجید کہا گیا۔ قرآن ایک ہے تو نام 5 کیوں ہیں؟ مولا پھر آپ بتائیے کہ قرآن 5 کیوں ہے؟ میں سن القرآن العظیم ہوا محمد، یہ جو قرآن میں قرآن عظیم ہے اس سے مراد ہمارا نانا محمد۔ اس کا مولا دوسرا فرمایا القرآن الکریم ہوا علی امیر المومنین، یہ جو قرآن کریم ہے اس سے مراد ہمارے جد امیر المومنین ہے۔ آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ تحقیق کیجئے گا، قرآن کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب کو جو پڑھی جاتی ہو۔ اس نے کہا مولا قرآن تو پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، تو اگر آپ کا دادا قرآن ہے تو اسے کون پڑھتا ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا یقرأ النبیین والمرسلین والمومنین، میرا دادا علی وہ قرآن ہے جسے نبی بھی پڑھتے ہیں، مرسل بھی پڑھتے ہیں اور مومن بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ معصوم کا یہ فرمان سن لیں گے کہ علی قرآن ہے اور قرآن کو مومن پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ نبی کی حدیث سمجھ میں آ جائے گی، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ امام نے فرمایا القرآن الحکیم وعلی امیر المومنین یقرأ النبیین والمرسلین والمومنین، میرا دادا وہ قرآن حکیم ہے جسے نبی مرسل اور مومن پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا مولا تیسرا قرآن، فرمایا القرآن الکریم، پہلا عظیم مصطفیٰ، حکیم مرتضی، القرآن الکریم ہے یا فاطمہ، یہ جو قرآن میں قرآن کریم ہے اس سے مراد ہماری دادی فاطمہ ہے۔ پوری رات بھی آپ اس جملے کی داد دیتے رہے، امام کے جملے کا قد بہت بڑا ہے۔ اس نے کہا آپ کا دادا علی بھی قرآن ہے، اسے نبی مرسل اور مومن پڑھتے ہیں، آپ کی دادی فاطمہ بھی قرآن ہے تو اسے کون پڑھتا ہے؟ امام نے کہا خاموش، قاریہا و باریہا، اس کا قاری صرف باری ہے۔ اس کا قاری صرف باری ہے۔ اب میں اس ایک بار بار جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایک جملے کی شرح پڑھوں لیکن جلدی سے گزر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا القرآن العظیم مصطفیٰ، قرآن الحکیم مرتضی، قرآن الکریم سیدہ، فرمایا القرآن المبارک هو الحسن، یہ جو قرآن مبارک ہے یہ ہمارا جد حسن ہے۔ اس نے کہا مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ العبد الممتحین، اسے وہ عبد پڑھتے ہیں جن کا امتحان ہو چکا ہے۔ آخر میں امام نے فرمایا القرآن المجید هو حسین، اور قرآن مجید سے مراد حسین ہے۔ مولا اسے کون پڑھتا ہے؟ فرمایا یقرأ الثقلین، اسے ثقلین پڑھتے ہیں، اسے قرآن اور اہل بیت مل کے پڑھتے ہیں۔ ایک ایک جملے کی شرح مکمل نہیں تھی، قرآن 2 آئے، ایک پہلا قرآن آیت بن کے یہاں آیا، دوسرا قرآن ہماری دادی فاطمہ جسے لینے کے لیے رسول کو وہاں جانا پڑا۔ اب میں بہت بڑی ایک نازک سی ایک مرحلے سے گزرنے لگا ہوں جہاں مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے، کیونکہ یہ معرفت کی بہت ایک تنگ گلی ہے جہاں سے مجھے گزرنا ہے۔ سائل نے سامنے سے کھڑے ہو کے کہا مولا پہلا قرآن کس کے ہاتھ پہ آیا تھا؟ فرمایا جبرائیل کے ہاتھوں سے۔ اسے کہا اگر آپ کی دادی بطول بھی قرآن ہے تو جبرائیل کے ہاتھوں کیوں نہیں آئی؟ امام کے چہرے پہ جلالت کی سرخی ہے۔ امام نے فرمایا جبرائیل کے ہاتھ میں اتنی طہارت نہیں کہ وہ بطول کو لے کے آئے۔ مولا پھر کیسے؟ فرمایا خدا نے بغیر کسی وسیلے کے رسول کو معراج پہ بلایا، اور جب بالکل پردہ وحدت کے قریب روک دیا تو پھر کہا انا آتینک الکوثر۔ اور یہ جو معراج ہوئی ہیں یہ ایک معراج نہیں ہوئی، کئی معراجیں ہیں جو مصطفیٰ کو ہوئی ہیں۔ جس معراج پہ زہرا کو لینے کے لیے گئے فرمایا بغیر وسیلے کے خدا نے کہا میں تجھے کوثر عطا کر رہا ہوں، عطا تو نے کام کرنا ہے، تو نے شکر کا سجدہ کرنا ہے کہ میں نے تمہیں دے دی۔ زہرا وہ نعمت ہے جس کو ملنے پہ مصطفیٰ پہ شکر کا سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیا کہنے میں تجھے سیدہ عطا کر رہا ہوں، شکر کا سجدہ بجانا۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، اور معرفت سے بھرا ہوا جملہ آپ کے پوری
तकरीर की थकन इस जुमले में उतर जाएगी। उसने कहा कि साहिल ने मौला जनाब सैयदा कुरान है तो खुदा ने को जुमला कहा, फरमाया खुदा ने कहा था मेरा हबीब ये कुरान जो बतूल वाला कुरान है ये तेरे पास मेरी अमानत है। रिसालत इमाम ने फरमाया इस अमानत को वापस करने के लिए कब आऊं? अब ये जुमला सुनिएगा, और मैं बड़े धीमे लहजे में बड़ा ऊंचा जुमला कहने लगा हूं। खुदा ने कहा इस अमानत को वापस करने के लिए अब दोबारा तुझे अर्श पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाया अगर अमानत है तो अमानत तो वापस की जाती है, मैं तो अमीन हूं, मैं तो अमानत वापस करूंगा। फरमाया अब अमानत वापस करने के लिए अर्श पे ना आना, कायनात में नजर दौड़ाना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए इस अमानत को उन हाथों पे रख देना। ये जो अली के साथ बतूल का अक्द हुआ था ये रिश्तेदारी की बुनियाद पे नहीं हुआ था, मुस्तफा ने अल्लाह की अमानत अल्लाह के हाथों में वापस कर दी। बेशक बेशक बतूल अमानत थी, अल्लाह ने मुस्तफा को दी, मुस्तफा ने अली को दी। फिर हाय गुर्बत, ज़हरा को दफन करते हुए अली की चीख आई और ज़हरा की कब्र पे हाथ रख के अली की आवाज आई, या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना, जैसी अमानत दी थी वैसी मैं वापस नहीं कर रहा। जब आपने मुझे अमानत दी थी तो सर के बाल काले थे, जब अमानत दी थी तो कमर सीधी थी, जब अमानत दी थी तो बाजू सलामत था, जब अमानत दी थी तो हाथ सलामत था। आज की शब अशूर से कम नहीं। शब अशूर में माएं बच्चे तैयार करती रही, आज की रात जख्मी माँ के करीब बेटे बैठ के माँ का चेहरा देखते रहे। शब अशूर में हर माँ बच्चों से कह रही थी तुम्हारे बाद मैं कैसे जीऊंगी। लैला अकबर से सवाल कर रही थी, रुबाब असगर से पूछ रही थी, बीबी फरवा शहजादा कासम से पूछ रही थी, माँ बेटों से पूछ रही थी मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी। आज की वो शब है जहां बेटे माँ से पूछ रहे थे हम तेरे बाद कैसे जी। ये वो रात है इस रात में बतूल ने अली को वसीयतें की। आज के गिरिये के लिए शहादत कल मुकम्मल पढ़ूंगा, आज आपके गिरिये के लिए बीबी की वसीयतें पढ़ने लगा। बीबी ने पहली वसीयत की, या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना। का दस्तूर है मजदूर भी मर जाए तो लोग उसके जनाजे का ऐलान करते हैं और ऐलान करते हुए कहते हैं कोई लावारस लाश मिली है, कोशिश करो कि जनाजे में शामिल हो। कायनात की वो वाहिद मजलूमा है जो मुंह से कह रही है कि या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवा। ये कहने के बाद बीबी ने रो के दूसरा जुमला कहा, या अली मेरा जनाजा तब उठाना जब मदीने के लोग सो जाएं। क्योंकि मुस्तफा की बेटी को रोने की भी इजाजत नहीं थी। सैयदा जिस घर में बैठ के रोती थी वहां दरवाजे पे अली पहरा देते थे। एक दिन रात के अंधेरे में कब्र मोहम्मद पे गई, कब्र मोहम्मद पे जाके रसूल की गीली कब्र की मिट्टी पे, क्योंकि अभी चंद दिन पहले तो बाप को दफन किया था, गीली कब्र की मिट्टी पे हाथ रख के कह दिया बाबा अब ज़हरा मरना चाहती। कब्र मोहम्मद पे जल्जला आ गया, आवाज आई फातिमा मौत की दुआएं क्यों कर रही है। बीबी ने जो अगला जुमला कहा सादात अगर बैठे जिगर फट जाएंगे। बीबी रो गई, बाबा जिस मिंबर पे तू बैठा करता था ना उसके सामने मैं कई घंटे सवाली बन के खड़ी रही। आपसे पहला जुमला बर्दाश्त हुआ तो मैं दूसरा जुमला पढ़ूं, अगर सैयद मुझे माफ करें। बीबी रो के कहती है बाबा तुझे दूसरा दर्द सुनाऊं। पहला दर्द सुनाया, बाबा तेरे मिंबर पे जिस पे तू बैठता था उसके सामने मैं सवाली बन के खड़ी रही हूँ। बीबी ने दूसरा दर्द बयान किया। बीबी गीली कब्र की मिट्टी पे हाथ रख के थी, बाबा अगर बेटी के दर्द सुनना चाहता फिर दूसरा दर्द सुन, जिस दरवाजे पे तू खड़ा होके इजाजत नहीं मांगता था मेरा वो दरवाजा जल चुका है। अब वो
किस्मत पे और जलजला आ गया, मैं तीसरा दर्द पढ़ूंगा और जिगर फट जाएगा। बीबी रो के कहती है बाबा तेरे मिंबर के सामने सवाली बन के खड़ी रही थी, बाबा जिस दरवाजे पे इजाजत मांगता था वो दरवाजा जल गया। तीसरा दर्द सैयद में हाथ मार के माफी मांगने लगा, तीसरा दर्द जिगर संभाल के सुनना। तीसरा दर्द सुनाने से पहले बीबी ने चादर का पल्लू उठाया, अपना एक हाथ कब्र मोहम्मद में रख के कहती जिस हाथ को चूमा करता था ना, उम्मत ने मेरा वो हाथ तोड़ दिया। बाबा मेरा हाथ शिकस्त, हम इतने आजाद दौर में रहने वाले इतने मजलूम लोग, हम बीबी की शहादत भी खुल के नहीं पढ़ सकते। मैं अपने बार में इमाम से माफी मांगूंगा कि मेरा मौला, मेरा कायम, मेरा वारिस, हमें माफ कर देना, हम तेरी दादी की शहादत ऐसे पढ़ नहीं सकते, जो हम तक पहुंची हम वैसे भी नहीं पढ़ सकते। सिर्फ हम आप मोमिनीन को मातम करने के लिए हम मिंबर के लोग हम आपको पढ़ देते हैं कि बीबी दरबार से आई है तो सर के बाल सफेद हो गए थे, बीबी दरबार से आई है तो बीबी की कमर झुक गई थी। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो इस मजलिस को सुनेगा वो आज की शब गिरिए की हालत में बैठा है, आज की शब गुर्बत की हालत में बैठा है। आपके एक आंसू के लिए मैं कसम देने लगा हूं, मुझे बीबी के जख्मों की कसम है कि आपके डर से जाकिरीन कहते हैं कि बीबी जब दरबार से वापस आई है तो सर के बाल सफेद और कमर झुकी हुई थी। एक दर्द जो छुपा लिया जाता है, मैं वो दर्द पढ़ने लगा हूं। बीबी जब दरबार से घर आई है तो बीबी का एक हाथ रुखसार पे था। ये वो दर्द है जो लोगों को बताया ही नहीं जाता। बगैर सैयदों में बात खोल नहीं सकता, मैं जुमला छुपा के कहता हूं, सिर्फ तहरीर नहीं फटी थी। मेरी जुबान में ताकत नहीं, मैं लफ्ज तब्दील कर देता हूं। सिर्फ तहरीर सुर्ख नहीं हुई थी, मुस्तफा की बेटी का रुखसार भी सुर्ख हो गया। वसीयत सुनना, या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, या अली मेरा जनाजा तब उठाना जब मदीने के लोग सो जाएं। ये कहने के बाद बीबी रो के कहती है या अली मेरी मैयत ताबूत में उठाना। या अली मुझे अस्मा ने बताया है, मुझे उम्मे अहमद ने बताया है कि या अली ताबूत में भी लोग मैयतें उठाते हैं, या अली मेरी मैयत ताबूत में उठाना। अली की आवाज ज़हरा ताबूत की वसीयत क्यों कर रही है? या अली खुली चारपाई पे उठाएगा तो मेरी औलाद को मेरे जख्मों का पता चल जाएगा। मैं जिंदगी में हसन से भी जख्म छुपाती रही हूँ, हुसैन से भी जख्म छुपाती रही हूँ। या अली मेरी मैयत बन ताबूत में उठाना। या अली कोशिश करना मेरे जनाजे के बाद जब मुझे दफना दे मेरी कब्र का निशान मिटा देना। बीबी की वसीयतें सुनते जाना, आज की रात की वसीयतें। बीबी ने रोकेगा या अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना। बीबी ने अगली वसीयत की, रोकेगा या अली हर रोज मेरी कब्र पे आया करना। या अली मेरी कब्र पे तलवार लेके पहरे दिया करना। या अली जो दरवाजे पे आग लेके आगे कहीं बेलचे लेके मेरी कब्र पे ना आ जाए। बीबी ने अगली वसीयत की, बीबी रोकेगा या अली तू तो हर रोज मेरी कब्र पे आया करना, लेकिन कोशिश करना कभी कभी मेरे बच्चों को मेरी कब्र पे लाया करना, कभी कभी मेरे हसन को मेरी कब्र पे लाया करना, कभी कभी मेरे हुसैन को मेरी कब्र पे लाया करना। ये कहने के बाद बीबी का पहलू से हाथ उठ गया, अली के कदमों पे हाथ रख के कहती एक वसीयत और करने लगी हूँ, मुझे पता है तेरे लिए मुश्किल, लेकिन या अली से वसीयत समझ के पूरा जरूर कर देना। अली की आवाज आई तेरी मैयत ताबूत में उठाऊंगा, तेरी मैयत का ऐलान नहीं करवाऊंगा, मदीने के लोगों को तेरे जनाजे पे नहीं आने दूंगा। जब मैंने तेरी सारी वसीयतें मान ली तो अब फातिमा कौन सी ऐसी वसीयत है जो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी? रो कर या अली मेरी एक वसीयत और है, एक बार मेरी कब्र में मेरी ज़ैनब को जरूर लाना। जब अली गैरत वाला इमाम उठ के खड़ा हो गया, रो के कहा जो मुझसे पूरी हो सके, क्या मैं अपनी जिंदगी में ज़ैनब को घर से बाहर लेके आऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी में ज़ैनब को हुजरे से बाहर निकालूंगा? इतना कहना था या
حجرے کا پردہ اٹھا، شام کی بادشاہ نے بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا تو مجھے ماں کی قبر پہ نہیں لے کے جائے گا، میں کبھی شام کے بازاروں میں، میں کبھی کوفے کے بازاروں میں رو رو کے کہوں گی پتھر نہ مارو، میں علی کی بیٹی فاطمہ حسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، 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 سیدان دے بال پیاس کر در خیمے تیروں میں، نانے کے گویدار نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، سیدان دے بال پیاس کر در خیمے تیروں میں، مولا کے بندیدار نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، جن دریا کے سکینہ توڑ مشک پوا کے، ان تک کے انخیر میں آ کے، لفظین تو جس ویلے قاضی پانی نو پل کے اصغر بھی رے پردہ اللہ نہیں آیا علم والا پانی لہر گیا، نہیں آیا علم والا پانی
جن دریا کے سکینہ پیر مشک پڑا کے ان تکے نشے میں آ کے نظیم پہ سوئے غازی پانی نو پھل کے ہنس غربی لے بندائن للہ نہیں آیا الموالا پانی لہر گیا 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 سر جھولی وچ شالی رکھ کے آکھے غازی مینوں ویر بلا میں ہو راضی تیری لاش تے پہنچن لئی تک لے راہاں وچ میں تے آیا وا میٹھی دے پتراں دا نہیں آیا الموالا پانی لہر گیا